اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان سے بات بھی نہیں کرے گا, ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ملک کذاب, بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے. بھائی جو بادشاہ ہے, جو ملک کا سب سے بڑا عہدے پر فائز ہے, وہ جھوٹ بولے, وہ جھوٹ کی تجارت کرے, وہ غلط باتیں پھیلائے, تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. بھائی جھوٹ وہ آدمی بولتا ہے جس کو کسی کا ڈر ہو, ارے جو بادشاہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. آج کل جانتے ہیں, آج کل فیس بک کھولو تو ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے. ایک فلم بنائی گئی ہے کشمیر فائلز کے نام سے. اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ 30 سال پہلے کشمیر میں پنڈت بھائیوں کے اوپر ظلم ہوا, ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا. اسی کہانی کو دکھایا گیا, اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ جتنے مسلمان اس وقت تھے کشمیر میں, ان سب نے ان ہندوؤں کے ساتھ ظلم کیا. یہاں تک کہ مسجد کے اماموں نے, مؤذنوں نے, سب نے ظلم کیا. ایک پوری قوم کو کرمنل اور مجرم اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے, اور آج پورے زور و شور سے اس فلم کا پرچار کیا جا رہا ہے, اور ہمارے دیش کے کئی اسٹیٹ میں اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے, اور عوام کو فیس بک کے اوپر اپیل کی جا رہی ہے کہ اس فلم کو دیکھیں. کیا مقصد ہے اس فلم کا؟ مقصد یہ ہے کہ ملک کا ماحول خراب ہو, نفرت پیدا ہو, ہندو مسلم کے درمیان کھائی پیدا ہو. میرے پیارے بھائیوں, اگر کشمیر میں ظلم ہوا تھا اور ظلم کے اوپر فلمیں بننی چاہیے, تو 2002 میں گجرات کے اندر 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو جلا ڈالا گیا, ان کی عورتوں کی آبروریزی کر دی گئی, حاملہ عورتوں کے پیٹ میں نیزے مار کر کے معصوم بچوں کو نکال کر کے جلایا گیا. میرے پیارے بھائیوں, کیا اس کانڈ کے اوپر فلمیں نہیں بننی چاہیے؟ اگر یہ سچائی اور فریڈم آف اسپیچ کا تقاضا ہے کہ 1990 کی اس گھٹنا پر فلم بننی چاہیے, تو آپ کے اسی بہار میں بھاگلپور میں بڑا خطرناک فساد ہوا تھا, اور مسلمانوں کو کاٹ کر کے کھیتوں میں دفن کر دیا گیا, اور ان کی لاشوں کے اوپر گوبھی اگائی گئی تھی, اس پر بھی فلمیں بننی چاہیے. اگر فلمیں بننی چاہیے اس دیش میں ہونے والے فسادات کے اوپر, تو پھر ہمارے اتر پردیش کے میرٹھ کے ہاشم پورہ کے محلے میں جب مسلمانوں کے پورے محلے کو مار کر کے ان کی لاشوں کو نہروں میں بہا دیا گیا تھا, اس پر بھی فلمیں بننی چاہیے. تماشا ہے نفرت پھیلانے کا طریقہ. اب فلموں کو بنا کر کے, فلموں کے ذریعے جھوٹی سچی کہانیاں گڑھ کر کے عوام کے درمیان نفرت پھیلائی جائے گی. میرے بھائیوں, بادشاہ اگر جھوٹ بولے, یہ بڑا غور کے لائق جملہ ہے, ملک کذاب. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وعائل مستکبر, اور غریب آدمی ہے, فقیر ہے, اور تکبر کر رہا ہے. بھئی ایک آدمی پیسے والا ہے, تکبر کر رہا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, گناہ تو تب بھی ہے. مگر غریب آدمی تکبر کرے, فقیر آدمی تکبر کرے, گھمنڈ کرے, یہ اور بڑا گناہ ہے. اور تیسرا وشیخ زانن, بوڑھا آدمی اگر زنا کرے, بوڑھاپے کے اندر جب انسان کی خواہشیں مر جاتی ہیں, دب جاتی ہیں, اس عمر میں اگر کوئی زنا کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا, میں تو تیرے شوہر کی پناہ میں رہا اور اس نے مجھے اس گھر میں پناہ دی, میں تیرے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلی چیز ہے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوب. اور میں ایک میسج دوں گا آج اپنے مجلہ ڈی کے بھائیوں کو. جلسے آپ نے بہت کرائے ہیں, لیکن آپ کچھ کتابوں کا مطالعہ بھی کیجئے میرے بھائی. کتاب التوحید پڑھیے, علامہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان پڑھیے, اللہ کو پہچانیے, اللہ کی توحید کو پہچانیے. اور اللہ کی قسم, جتنا آپ اللہ کو پہچانیں گے اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں علماء. علماء کا مطلب یہاں وہ علماء نہیں ہے جو مدرسوں سے پڑھ کے آئیں. علماء کا مطلب جو اللہ کو جتنا جانے گا, جتنا علم حاصل کرے گا, وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا. ارے جس کو پتا ہو کہ اللہ وہ ہے جس کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا, جو دل میں چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے, وہ رات کے 2 بجے بھی اپنے کمرے میں غلط چیزیں نہیں دیکھے گا. وہ راستے میں چلتے ہوئے کسی غیر لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے موبائل کے اوپر غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی، انسان کی چمڑی بھی گواہی دیں گی۔ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے۔ تو اللہ کے مومن بندوں کی پہلی پہچان یہ ہے میرے بھائیو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں تراویح کا کیا سسٹم ہے، مگر اب اپنے اہل حدیثوں کے اندر تراویح کے معاملے میں بھی تھوڑی سی سستی آ رہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب روزانہ بس آدھا پارہ تراویح پڑھوائیے تاکہ ہم اطمینان سے پڑھ سکیں۔ کیوں بھائی، ایک پارہ پڑھنے میں جان نکل رہی ہے آپ کی؟ ارے نہیں مولوی صاحب، ایک پارہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ہم لوگ بڑے بزی لوگ ہیں، بہت ہم ویست رہتے ہیں، بڑا کام رہتا ہے، دن بھر ہم مزدوری کرتے ہیں، آدھا پارہ تراویح ہوگی، آدھا گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، چین سے ہم گھر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سستی اور کاہلی چھوڑ دو۔ رمضان نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے۔ سیل سمجھتے ہو نا؟ سیل، برہروا چلے جائیے آپ، پاکڑ چلے جائیے آپ، بڑے شہروں میں چلے جائیے، دکان پر سیل لگتی ہے۔ ہولی کا تہوار آیا، سیل لگی ہے، عید کا تہوار آیا، سیل لگی ہے۔ سیل میں کیا ہوتا ہے؟ 100 روپے والا کپڑا 50 میں مل رہا ہے، 1000 والا کپڑا 500 میں مل رہا ہے۔ سیل لگتی ہے تو بھیڑ لگ جاتی ہے کسٹمر کی، گراہکوں کی، خریداروں کی، کہ صاحب بڑا اچھا موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ رمضان نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کی برکتیں بٹ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اس برکت والے مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ نیکی کرنے کے معاملے میں، رمضان کے معاملے میں سستی مت کرو، رمضان کے مہینے میں سستی مت کرو۔ بھائی ایک پارہ تراویح اگر پڑھی جا رہی ہے، کون سی مشکل آ گئی بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر تہجد پڑھتے تھے، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا، حضرت بلال آتے تھے، اے اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ رات بھر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ اتنا روتے ہیں، آپ کا پورا کپڑا آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کہتے افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی نہ ادا کروں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو تراویح کی نماز میں اگر ایک پارہ آپ کم سے کم پڑھیں تو پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر تو بہرحال ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کر لیں۔ لیکن آج قرآن جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل کی حالت تو نہیں بدلتی، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں میرے مومن بندوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس قرآن کے بارے میں یہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے انسانوں، تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے وہ تو گوشت اور پوست کا بنا ہے، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے، کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ قرآن نازل ہو جاتا تو اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا۔ قرآن کو پڑھا بھی کرو اور قرآن کو سنا بھی کرو۔ میوزک سننے والوں، گانا سننے والوں، رب کعبہ کی قسم، کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سنو تو دل پر اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ 2017 میں اللہ نے مجھے موقع دیا مکہ اور مدینہ کے سفر کا۔ فجر کے ٹائم میں مکہ پہنچا اور جاتے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، طواف وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ فجر پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز میں مجھے یاد ہے شیخ بندر بن بلیلہ جو وہاں کے
امام ہیں، قاری ہیں، وہ تلاوت کر رہے تھے اور سورہ توبہ کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں امام، اور پورا مجمع اور پورے مصلیان رو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ان رونے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، میرے رب کا کلام ہے اور حرم کا منظر ہے، اللہ کے گھر کا منظر ہے، وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی میرے بھائی۔ قرآن آج بھی وہی ہے میرے بھائی، قرآن کی تاثیر بھی وہی ہے، قرآن کے اندر اثر بھی وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم گنہگاروں کے دل تھوڑے کٹھور ہو گئے ہیں، ہمارے دل تھوڑے سخت ہو گئے ہیں، ورنہ قرآن آج بھی ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن سب سے بہترین آواز میں سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی آواز میں سنو۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے کیسے سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انی ارید ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں اور میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، سورہ نساء کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر پہنچا، حتی اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے نبی ہم قیامت کے دن ہر نبی کو ان کی قوم کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور اے ہمارے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھ جانا چاہیے میرے بھائی۔ ارے یہ تو مومن کی بات ہے، قرآن کے اندر تو وہ اثر ہے کہ ڈاکو بھی قرآن سن لے تو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے۔ فضیل ابن عیاض کو دیکھو، یہ اپنے دور کا بہت بڑا ڈاکو ہے اور اس کا کام ہے لوگوں کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا۔ فضیل ابن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت کے اوپر کودتا ہے۔ ابھی وہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے کہ گھر کے کسی کمرے میں رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض نے قرآن کی آیت سنی، کہا اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ ایک تیرا یہ بندہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات کو ڈاکے ڈال رہا ہے، جو لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آج کے بعد میں ڈاکہ ڈالنا بند کر دوں گا اور میں تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر کے عبادت کروں گا۔ اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی کہ اپنے دور کے سب سے نیک لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہندوستان کا ماحول بہت خراب کیا جا رہا ہے میرے بھائی، لیکن ہم اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے اور ہمیں غیر مسلموں کو اسی قرآن کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ بہت سارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں سے ان کے شلوک اور منتر پڑھنے کے بجائے ہم وہ طریقہ اپنائیں جو نبی اور صحابہ کا طریقہ تھا، ہم قرآن سے توحید ثابت کریں، ہم قرآن سے ایمان کی باتیں کریں۔ قرآن کے اندر خود بہت اٹریکشن اور کشش ہے۔ اس ملک میں بہت سارے غیر مسلم
قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی۔ عتبہ ابن ربیعہ اپنے دور کا بہت مشہور شاعر ہے اور بڑا باطنی ہے، بڑا چرب زبان ہے۔ وہ مکہ کے کافروں سے کہتا ہے رکو، میں محمد کے پاس جاتا ہوں اور میں محمد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ آیا، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، کہا عتبہ کیا بات ہے؟ کہا اے محمد میں تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں، میری باتوں کو دھیان سے سنو۔ اے محمد تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم سردار بننا چاہتے ہو ہم پورے مکہ کا، پورے عرب کا سردار بنانے کے لیے تیار۔ دولت چاہتے ہو ہم دولت کا ڈھیر لانے کو تیار۔ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو پورے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کرا دیں گے۔ اے محمد تم جو چیز بھی چاہتے ہو ہم تمہیں لانے کو دینے کو تیار ہیں، مگر تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تم اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو، تم توحید کی دعوت دینا چھوڑ دو، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، تو اے محمد ہم تمہارے جادو کا علاج بھی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ عتبہ بول رہا ہے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ جب عتبہ اپنی باتیں کر چکا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو الولید تم نے اپنی باتیں کہہ ڈالی، اب ذرا میری بھی سن لو، میں کیا سناتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں اللہ کے نبی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور عتبہ ایسے بیٹھ کر کے سن رہا ہے، اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ سجدے کی آیت آئی، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا، کہا عتبہ تم نے جو سنانا تھا تم نے سنا لیا، اب مجھے جو سنانا تھا میں نے سنا لیا، اب تم جانو تمہارا کام جانو۔ میرے بھائیوں عتبہ ابن ربیعہ کافر ہے، مشرک ہے، مگر قرآن نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا، جب واپس گیا ہے مکہ کے کافروں کے پاس تو اس کی شکل دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا، یہ دوسرا عتبہ آیا ہے۔ عتبہ نے آ کر کے کہا او لوگو محمد نے ایسا کلام سنایا ہے، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، وہ ایسا کلام ہے دنیا میں ایسا کہیں کلام نہیں ہے، میری بات مان لو، محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔